اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی علیہ مرتن فتح اللہ بابا من العافیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج پھر آپ کی خدمت میں انعام بنوری حاضر ہے۔ آج میں ایک بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ لے کر شامل ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب، نہ آپ نے کوئی عالم کا کورس کیا ہے، نہ کسی مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کو لوگ علامہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نے کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اس کی تعداد بڑھتی گئی، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، مسلسل جب میں درود شریف پڑھتا گیا آہستہ آہستہ میرے اوپر راز افشاں ہوتے گئے، میرا دل روشن ہوتا گیا، میری روح روشن ہوتی گئی، اور جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کیا تو میری روح میں تازگی، میرے دل میں حضور کی محبت روشن ہوئی، ایک اجالا ہوا۔ اور تبھی اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے کہ لوگ میرے کلام سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جب بھی کبھی لکھنے بیٹھتا ہوں تو الفاظ خود بخود بارش کی طرح نیچے اترتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی کرم نوازی ہے مجھ پر، اور ان کی نظر کرم ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے علامہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا کہ یہ درود شریف بڑی برکات ہیں اس کی۔ اور میرے ایک دوست ہیں جو ایئر فورس میں تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا، ان کی ایک ملاقات ایک عاشق رسول سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی پہلے بہت خراب تھی، عجیب سی زندگی تھی میری، لیکن آہستہ آہستہ اللہ جیسے چاہے ہدایت دے، جس پہ نظر کرم ہو، اللہ چاہے جس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے اوپر نظر کرم ہوئی، میں نے آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ درود شریف 1 لاکھ میں نے پڑھا۔ جب میں نے درود شریف کی جو کاؤنٹنگ ہے، تعداد میں نے مکمل کی، تو پھر آہستہ سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، تو مجھے خواب میں مجھے نظر آتا ہے کہ میں کسی سفر میں ہوں، اور سفر کرتے کرتے راستے میں ایک بہت گندا غلیظ نالا آتا ہے، اور اس نالے کے جو اس پار ہے بڑا سرسبز و شاداب جنت جیسی زمین ہے۔ تو جیسے تیسے کر کے میں نے وہ جو ہے نالا کراس کیا۔ کراس کرنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی گندا غلیظ نالا اب خوبصورت پانی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جو پتھر ہیں وہ بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، اور میرے کپڑے، میرا چہرہ، میری روح بہت متواتر ہو چکی، بڑی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اور مجھے خواب ہی نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو گندا نالا تم کراس کر کے اس کے اندر جو پانی تھا وہ تمہارے اعمال تھے، اب درود شریف کی برکات سے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھا کہ درود شریف کی اتنی برکات ہیں کہ گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے کس طرح راز افشاں کیے اس بندے پر، آج بھی وہ بندہ لٹیر ہو کر اس کی جو تعداد ہے وہی وہ درود شریف کی پڑھتا چلے جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، اور اس نے اس درود شریف کی برکات سے بہت سے نوجوانوں کو روشناس بھی کرایا ہے، اور بہت سے ان کو یہ ورد بھی دیا ہے، اور بہت سے نوجوان اس برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری اور آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ درود شریف خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی بتائیں، بچوں کو، اپنی بیوی کو، بہن کو، بھائی کو، اپنے محلے والوں کو۔ درود شریف کی بہت سی برکات ہیں، بہت سے رکے ہوئے کام جو منٹ میں ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل لگانا چاہیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، اور امتی کا جو درد ہے وہ کسی نبی میں نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امتی کا درد ہے۔
درود شریف مسلسل پڑھیں، ایک روٹین بنائیں، اس روٹین کے مطابق چلیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ایک دن میں 1000 کر لیں، پھر 1000، ایک ٹائم مخصوص ٹائم بنائیں جس میں آپ اکیلے ہوں، باوضو ہوں، مصلی لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیے کہ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، پھر آپ کے کام آپ کیسے کامیابی پر کیسے پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی غیبی مدد فرمائے گا، حضور کی نظر کرم آپ پر ہوگی۔ میں نے پہلے بھی حدیث شریف پڑھی ہے کہ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ بابا من العافیہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے تمام سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی درود شریف پڑھیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے محلہ داروں کو بتائیں کہ بھائی حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ حضور جب دنیا میں آئے تو اپنی امت کا درد لے کر آئے، جب دنیا سے گئے تو اپنی امت کا درد لے کر گئے۔ تو امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حضور کو یاد رکھے۔ جب ہم حضور کو یاد رکھیں گے کہ وہ ہمیں بھی یاد رکھیں گے، وہ بالکل سنتے ہیں درود شریف کو، بالکل سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے شک نہیں آئے گا، بے شک نہیں آئے گا۔ اور انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ آج سے بلکہ ابھی سے آپ یہ عہد کریں، جو بھی بھائی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ عہد کریں کہ وہ آج سے درود شریف پڑھنا شروع کریں گے۔ اپنی ایک روٹین بنائیں، 1 کروڑ تو درود شریف آپ پڑھیں۔ دنیا میں آپ ہزاروں کام کرتے ہیں، روٹین کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ ہم تو اس بات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اگر ساری زندگی بھی لگے رہیں، حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اور پھر دیکھیں برکات، زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے، اجالا کیسے ہوتا ہے۔ پھر آپ کے جو اندھیرے ہیں وہ روشنی میں تبدیل ہو جائیں گے، گناہ ہیں جو وہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں اور آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ آج سے ابھی سے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں گے۔ انشاءاللہ حضور ہمیں اپنے اوپر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔